ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، ایک واقعہ، انتہائی لاجواب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نبی ایک دن کسی سفر پہ جا رہے تھے۔ چلتے چلتے جب آپ تھک گئے تو ایک درخت دیکھا۔ اس درخت کے نیچے آپ سستانے کے لیے، آرام فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ تو جب آپ بیٹھے نا، آپ نے دیکھا سامنے آپ کو ایک قبر نظر آئی۔ اللہ کے نبی تھے، نبوت کی نگاہ سے دیکھا تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس قبر کے اندر جو مردہ دفن ہے نا، وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے حکم کیا، اللہ پاک کے حکم سے وہ مردہ قبر میں سے دوبارہ زندہ ہو کے قبر پھٹ گئی اور وہ باہر نکل آیا۔ جب وہ مردہ باہر نکل آیا تو آپ نے اس مردے کو مخاطب کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تم نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کی پاداش میں اللہ پاک نے تمہیں عذاب قبر میں مبتلا کر دیا ہے؟ وہ مردہ اب جو زندہ ہو چکا تھا، وہ قبر والا حضرت عیسیٰ پاک نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں جناب کلی تھا، جب میں زندہ ہوتا تھا، دنیا پہ رہتا ہوتا تھا، کلی تھا، لوگوں کا سامان اپنے سر پہ ڈھوتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ایک دن میں نے گوشت کے ساتھ روٹی کھائی ہوئی تھی، دانتوں میں تن کے دانتوں میں وہ پھنسے ہوئے تھے ذرے گوشت کے۔ تو میں کسی کی مزدوری کے لیے کسی کے لکڑی اٹھا کے اپنے سر پہ لے کے جا رہا تھا، تو میں نے اس لکڑی کے مالک کی اجازت کے بغیر ایک تنکا توڑا لکڑی کا، اپنے دانتوں میں سے وہ گوشت کے ذرات کو نکالنے کے لیے۔ چونکہ میں نے اس لکڑی کے مالک سے اجازت نہیں لی تھی اور پھر میں اس سے بخشوا بھی نہ سکا، معذرت بھی نہ کر سکا، اور اسی حالت میں مر گیا۔ کہتا ہے کہ اے عیسیٰ نبی، اب جب آپ نے مجھے اٹھا کے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو مہربانی کریں، اللہ پاک سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ 40 سال ہو گئے ہوئے مجھے مرے ہوئے، 40 سال، آج تک میں اسی ایک تنکے کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ وہ جو میں نے تنکا ایک لیا تھا مالک کی اجازت کے بغیر، اسی ایک تنکے کے عذاب میں 40 سال ہو گئے میں اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ تو اب اللہ پاک سے مجھے معافی لے کے دے۔ پہلے دوستو، ہم بڑا یہ جملہ سنتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک اتنے غفور الرحیم ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی اور ہے ہی نہیں، غفور اور رحیم اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک کی صفت جو ہے وہ جبار اور قہار بھی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی صفات ہے۔ تو قیامت دیکھیں نا، اب یہ کلی جو تھا، ایک اللہ پاک اگر کسی کو بخشنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہوئے معاف کر دیں، اسے کون پوچھنے والا ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ لیکن اگر اللہ پاک پکڑنے پہ ہے تو ایک تنکے کی وجہ سے 40 سال تک یہ کلی قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ ہم اب اسے دیکھیں، یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا کہ تنکے کے عذاب، تنکے کی وجہ سے 40 سال قبر میں مسلسل عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم فجر کی نماز رو کھا کے پڑھ تو لیتے ہیں، باقی زور بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب اور عشاء بھی گئی، جناب ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، سودی لین دین بھی کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں بھی اچھالتے ہیں، غیبت چغلیاں بھی کرتے ہیں، جناب لوگوں کی عزتیں بھی خراب کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو ہم نہیں کرتے؟ ہم سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کیا گناہ کرتے ہوئے اور نمازیں ہضم کرتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے ان تمام برائیوں کا حساب پیش کرنا پڑے گا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ مرنے کے بعد ہم قبر میں جائیں گے تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے؟ اگر ایک تنکے کی وجہ سے کسی کی پکڑ ہو جائے اور ایک تنکے کی وجہ سے 40 سال عذاب میں جناب بندہ مبتلا ہو جائے، تو جس نے زندگی میں اور اتنے بڑے بڑے اور زیادہ گناہ کیے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ دیکھیں، اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر اللہ پاک رحم فرمانے پہ آئے تو
بڑے بڑے گناہ گاروں کو اگر چھوڑنا چاہیں تو وہ بے نیازات ہیں، چھوڑ دیں گے، لیکن اگر اللہ پاک جباریت اور قہاریت کا مظہر بن کے بیٹھ گئے تو پھر انبیاء کرام بھی اس وقت تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کہ آج اللہ پاک کو کس طرح ہم اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ واقعہ بہت سارے لوگوں کی، دوستوں کی، نوجوانوں کی اصلاح کا سبب بنے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے واقعے، نئے موضوع کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔